28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، ان کتب اللہ، یہ کہ لکھ دی ہے اللہ نے، علیہم ان پر، الجلاء جلاوطنی، لعذبہم فی الدنیا، البتہ انہیں سزا دیتے ضرور دنیا میں، وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ کل کی آیت مبارکہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نذیر، اس کی جلاوطنی کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا بنو نذیر کے قبیلے نے، وہ معاہدہ ان یہودیوں نے توڑ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر پہنچے اور وہاں پر ان کا 20 دن یا 22 دن یا 15 دن، مختلف روایتیں ہیں، ان کا محاصرہ کیا، اور یوں وہ ذلت کے ساتھ وہاں سے جلا وطن ہو گئے۔ مدینہ پاک کو ان یہودیوں نے چھوڑ دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے بڑا مال ملا، جس کو مال فے کہتے ہیں ان یہودیوں کا۔ تو اللہ فرماتے اگر یہ بات پہلے سے نہ لکھ دی ہوتی کہ بنو نذیر کے حق میں کہ وہ جلا وطن ہوں گے، تو اللہ دنیا میں ان کو ضرور سزا دیتا۔ سزا سے مراد قتل کی سزا ہے، کہ یعنی ان یہودیوں کی اصل سزا تو قتل تھی، مگر اللہ نے تقدیر میں ازل ہی سے ان کے حق میں جلا وطنی لکھ دی تھی۔ تو یہ جو تخفیف ہوئی دنوی عذاب میں ہے کہ دنیا کے اندر یہ لوگ قتل سے بچ گئے، لیکن آخرت کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے کوئی تخفیف، کوئی ہلکا پن نہیں ہوگا، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دی اللہ نے، علیہم الجلاء، ان پر جلاوطنی، لعذبہم فی الدنیا، ضرور سزا دیتے ان کو دنیا میں قتل کی، وَلَهُمْ فی الآخرۃ، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ، شاقوا اللہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ما قطعتم، جو کاٹے تم نے، من لینۃ، کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا چھوڑ دیا تم نے ان درختوں کو، قائمۃ، کھڑا ہوا، علی اصولہا، ان کی جڑوں پر، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، پس اللہ کے حکم سے ہے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ رسوا کرے وہ نافرمانوں کو۔ یہودی جب قلعوں کے اندر محصور تھے، بند ہو گئے، اب وہ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ آزمایا، یہودی قلعوں سے باہر ہی نہیں آ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان یہودیوں کے چونکہ کھجوروں کے درخت بہت تھے، فرمایا کہ کھجوروں کے درختوں کو کاٹنا شروع کرو،
اور پھر جلانے کا بھی حکم دیا ان درختوں کو آقا علیہ السلام نے، اور کاٹنے کا بھی حکم دیا۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ مجبور ہو کر اپنی معیشت جب ان کی ماری جائے گی تو یہ لوگ مجبور ہو کر ان کو بچانے کے لیے شاید نکلیں، اور پھر ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا لڑائی ہو جائے گی، باہر نکلیں گے، مگر وہ لوگ پھر بھی نہ نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے درختوں کو کاٹا اور جلانے کا حکم دیا، لیکن یہودی پھر بھی اندر ہی رہے، نہ نکلے۔ اور یہ بات ہے کہ باتیں کرنے لگے ضرور منافق اور اسی طرح یہودی، درختوں کے کاٹنے پر اور درختوں کے جلانے پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو نبی کیسا نبی ہے معاذ اللہ، فساد فی الارض کر رہا ہے، کہ یہ تو کھجوروں کے درخت کاٹنا یہ فساد ہے، اور مسلمان اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ بہرحال انہوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ما قطعتم من لینۃ، کہ درخت کاٹے ہیں یا جن درختوں کو چھوڑا ہے نبی نے، یہ دونوں باتیں اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں۔ نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کا حکم تھا، یعنی اللہ کو یہ کاٹنا اور جلانا پسند تھا، کیونکہ جنگی مصلحت میں جو کافر ہوتے ہیں ان کے اموال کا جلانا یہ فساد نہیں ہے۔ جنگ میں ہر وہ چیز جس سے دشمن فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں ان کو تباہ کرنا جائز ہے، اور یہ درخت یہود کے مورچے بھی تھے، اور اس کی آمدن سے وہ مسلمانوں کے خلاف قوت اور طاقت بھی حاصل کرتے تھے، اس لیے درختوں کا کاٹنا جائز تھا۔ مگر یہودیوں نے پروپیگنڈے کیے، منافقوں نے الگ پروپیگنڈے شروع کر دیے، وہ درخت کاٹنے شروع کر دیے۔ جی املاک کو نقصان پہنچانا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سی تعلیمات ہے؟ جیسے کوئی بھی اسلامی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو منافق لوگ پتہ کچھ ہوتا نہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منافقوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔ جب اگر اب یہاں پہ قرآن نازل نہ ہوتا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا، اللہ نے خود فرمایا یہ جو کچھ تھا میری طرف سے تھا، تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پروپیگنڈے کرنے والے پروپیگنڈے خوب کرتے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی تردد پیدا ہوا کہ واقعی یہ کوئی ٹھیک تو نہیں ہو رہا۔ ظاہری بات ہے، ایک تو پروپیگنڈا اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ جو صحیح سچا مسلمان ہوتا ہے دل کے اندر تردد اس کے بھی آ جاتا ہے۔ اب جیسا کہ آج کل دجالی میڈیا یہی حال ہے، کسی اسلام کے خلاف کوئی مسئلہ ہوتا ہے اتنا اچھال دیتے ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے نا اس کے دل میں بھی شک پیدا ہو جاتا ہے، یار اسلام میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اسلام کے بارے میں بھی لوگوں کے ٹھیک ٹھاک لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہتھیار رہا ہے یہودیوں کا اور منافقوں کا، کہ جو دل سے اسلام کو نہیں چاہتے، تو اب یہاں پر جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی یہود اور منافقوں کے پروپیگنڈے سے مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ تردد پیدا ہو گیا، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ یہودیوں نے پروپیگنڈا اس حد تک مچا دیا۔ اب جیسے کہ دجالی میڈیا کوئی بھی چیز اٹھاتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، نکاح کا مسئلہ آیا تو کتنا شور شرابہ کیا۔ جو ہمارے ٹھیک ٹھاک مسلمان ہیں ہم سے ملتے جلتے وہ بھی باتیں کر رہے تھے، اس حد تک پروپیگنڈا اٹھایا۔ اور آج وہ ان لوگوں کا جو جیفری ایپسٹین فائل کھلی، ان کے باپ دادوں کی بات آئی تو کوئی بھی نہیں بول رہا، بولنا چاہیے تھا اب اس چیز پہ بھی۔ تو یہ یہودیوں کی چال ہے، آج بھی یہ دجالی میڈیا انہی کے ہاتھ میں۔ تو یہ جو پرانے زمانے میں کرتے تھے آج بھی پروپیگنڈے یہ اسی طرح اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نہیں یہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال جب مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ تردد پیدا ہوا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینہ، میرے نبی نے جو کچھ کیا درخت کاٹے
یا ان کو کھڑا رکھا یا اسی طریقے سے جلایا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اور اس لیے یہودیوں اور منافقوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، کوئی ایسا تردد نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ما قطعتم من لینۃ، جو کاٹے تم نے کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا چھوڑ دیا تم نے ان کو قائمۃ علی اصولہا، کھڑا کیا ہوا ان کی جڑوں پر، یعنی جن کو نہیں کاٹا، فبإذن اللہ، بس اللہ کے حکم سے ہے، ولیخزی الفاسقین، تاکہ رسوا کریں وہ نافرمانوں کو۔ وما، اور جو افاء اللہ، مال فے دلوایا، وما افاء اللہ، اور جو مال فے دلوایا اللہ نے، علی رسولہ، اپنے رسول کو، منہم، ان یہودیوں سے، فما اوجفتم، نہیں دوڑائے تم نے، علیہ، اس پر، من خیل، کوئی گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ ہی اونٹ، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، یسلط، غلبہ عطا فرمایا، رسولہ، اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال غنیمت اور مال فے دونوں کفار سے حاصل شدہ مال کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت بھی کافروں سے ملتا ہے، مال فے بھی کافروں سے ملتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جو مال اور سامان میدان جنگ میں مقابلے کے کفار سے مقابلے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے کفار سے، اور اس کو جو مال چھوڑ کر کافر چلے جاتے ہیں اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ یعنی کافروں سے مقابلہ ہوا ہے، لڑائی کی ہے، پھر جو مال بچا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جو مال بغیر جنگ کے مسلمانوں کے لشکر سے مرعوب ہو کر کافروں سے وصول کیا جائے، وہ مال مال فے ہوتا ہے، یعنی جس میں جنگ نہ کرنی پڑے۔ یہاں پہ بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی بنو نذیر سے، البتہ معاصرہ ہوا تھا لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے مال غنیمت اور مال فے میں کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے ہوتا ہے۔ 5واں حصہ جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ 5واں حصہ، ٹوٹل 5 حصے کیے جائیں گے مال غنیمت کے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی بیت المال میں جائے گا، غریبوں کا حق ہے، نبی کے خاندان والوں کا حق ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، جو مجاہد اس جنگ میں شریک تھا۔ جبکہ جو مال فے ہوتا ہے اس کا سارا مال بیت المال کا حق ہے، جتنا بھی ہوگا یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ مال فے جس میں جنگ نہ کرنی پڑے، مال ویسے آ گیا ہے تو یہ سارا مال مال فے بیت المال کا ہوتا ہے۔ تو بنو نذیر کے یہودیوں سے جو مال ملا تھا وہ مال غنیمت نہیں تھا بلکہ مال فے تھا۔ اس مال میں زرعی زمینیں بھی تھیں، باغات بھی تھے، قلعے بھی تھے اور مکان بھی تھے، اور اس کے علاوہ 50 زریں تھیں اور 345 اونٹ بھی تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مال فے کا ذکر کیا کہ وما افاء اللہ، جو اللہ نے مال فے دلوایا مسلمانوں کو، علی رسول ہی، اپنے رسول کو، منہم، ان یہودیوں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، نہیں دوڑائے تھے تم نے ان پر کوئی گھوڑے، مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ، اور لیکن غلبہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر چاہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔